ہمارے جو ریجنل ممالک ہیں انہوں نے کیا. سر سیف گارڈ تو دیا نا, اب مجھے بتائیں مس مینجمنٹ کہاں ہوئی ہے, یہ بتائیں مجھے. میں خرم صاحب وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھیں تو جب جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان نے ایک میجر ہم نے کوئی آئل پرائسز کے اندر انکریز کیا, جبکہ بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا کے اندر وہ انکریز نہیں کی گئی تھی. نہیں سر کی گئی, سر کی گئی. آپ انڈیا میں بنگلہ دیش اٹھا کے دیکھیں, انڈیا سے بنگلہ دیش میں ایک کنٹری کو اٹھا رہے ہیں آپ, انڈیا کو $700 ارب کے ریزروز ہیں اس کے, اگر اس نے ایبزارب کیا اور اس کے الیکشن بھی آ رہے تھے پولیٹیکلی اس نے اس کو ایبزارب کیا, اس کے بعد کیا کیا انڈیا نے آپ کو پتا ہے 3 مہینے بعد, آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں, آپ کو یہ پتا ہے اس نے, آپ کو پتا ہے گولڈ بائنگ پہ اس نے کہا کہ جی گولڈ بائنگ نہ کریں ہمارے ریزروز چلے گئے. آپ کو پتا ہے انڈیا کی کرنسی کہاں گئی ہے, ورلڈ کرنسی ہے, اور انفلیشن دیکھیں کتنی ہو رہی ہے. لیکن خرم صاحب یہاں پر ایشو پتہ ہے کیا ہے, یہاں پر ایشو دراصل یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ یہاں پر لائنیں لگنا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. میری عرض سن لیں, یہاں پر مسئلہ دراصل یہ ہے. جی جی پلیز. دیکھیں انڈیا کے پاس $700 ارب کے ریزروز ہیں, آپ کیا کتنے ریزروز ہیں؟ $18.5 بلین آج ہوئے ہیں. اس میں قصور عوام کا یہ کس کا ہے؟ نہیں سر میری بات تو سن لینا, آپ دیکھیں پاکٹ تو وہی ہے نا جی, پاکٹ تو دیکھنی پڑتی ہے. میں کہہ رہا ہوں انڈیا میں پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہیں, ایل پی جی کا آپ کو پتا ہے کتنی شارٹیج ہوئی ہے, گھروں میں جو کھانے بنتے ہیں نا سر وہ نہیں بنے, آپ کو پتا ہے, جس کی وجہ سے ایل پی جی کے گیس اسٹیشنز پہ اور پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہیں, شارٹیجز ہوئی ہیں وہاں. ہمارے یہاں شارٹیج کوئی ایک بھی آپ نے دیکھی نہیں. اچھا خرم صاحب میں ایک چیز ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز, جسٹ گیو می اے مومنٹ, جسٹ گیو می اے منٹ. آئی ایم ایف پروگرام میں بنگلہ دیش آلریڈی تھا, شروع میں قیمتیں نہیں بڑھائیں تو آئی ایم ایف پروگرام میں جا کے آئی ایم ایف کو دوبارہ ریکویسٹ کی بنگلہ دیش نے کہ ہمیں اور مزید فنڈنگ دیں. پاکستان نے آئی ایم ایف سے گزارش کی کہ مزید فنڈنگ دیں ہمیں. یہ خرم صاحب ہمارے پاس 3 ہفتے کے, سر میری بات سنیں نا, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنے ریسورسز لمیٹڈ ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھائیں اور کم بھی ویسی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سر, بائکرز کو, ٹرانسپورٹرز کو, جو ہمارا متوسط طبقہ ہے یا ہمارا وہ طبقہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو سپورٹ دی گئی نا, تھوڑی دی گئی. جتنے ریسورسز تھیں وہ تھیں, ہر مہینے $2000 دیے گئے بائکرز. سر یہ کریڈٹ وفاقی حکومت کا نہیں ہے, صوبوں نے بھی یہ بوجھ اٹھایا ہے. خرم صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ خود کریڈٹ نہ لیں, اس میں صوبوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کے پی کے لیے بھی کیا ہے. اب وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ایڈی بھی سر مطلب وہ نہ کرے. سر یا تو میری بات سنیں خرم بھائی, یا تو سارا کے ساتھ مل کے کیا ہے. اچھا فیڈرل نے پہلے کیا کیا, اب سن لیں میری بات. فیڈرل نے 129 ارب کی سبسڈی دی, نمبر 1 پہلے وہ خود سے دی نا, اس کے بعد صوبوں کو شامل کیا اس کے اندر, صوبوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی جو پیٹرول مسئلہ یہ ہے, what we are trying to say is, نیچے کر دی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بجٹ میں, جب آپ ٹیکس ایک جگہ سے پورا نہیں کر پا رہے, the question is, let me speak please نا, let me speak, I don't want to interrupt you, لیکن let me speak. پلیز لیٹ می اسپیک. یہ بجٹ میں جب آپ کے پاس آپ ٹیکس نیٹ کو پیٹرول اپنا کٹ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے 50% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی. خرم صاحب یہ جو آسٹیریٹی میجرز تھے نا, اس سے کتنا پرسنٹ آپ کو فائدہ حاصل ہوا؟ میرا سوال یہاں پر یہ ہے, صاحب ذرا اینکر کی بات سن لیں. خرم صاحب لیٹ می اسپیک. اور پارلیمنٹ کی جو سیلریز ہیں وہ کٹ کی, تو آپ پوری بات کریں نا. دیکھیں فیڈرل آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, ہماری نہیں پہنچ رہی. خرم صاحب کیا جہاں پہ دے سکتے تھے وہاں پہ دیا, سننے کا سماعت جو کہ دنیا میں مینج نہیں ہو پایا. یہ سب پرائیورٹی کی سپلائی لی. اب یہ دیکھیں نا سر, میری بات سنیں, جب آپ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس اس طریقے سے ایف بی آر کی کیپیسٹی ایشوز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جب وہاں سے ٹیکس نیٹ کو وسیع نہیں کر پا رہے, اسحاق ڈار صاحب ابھی تو اکانومی کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے لیکن ویسے وہی دیکھ رہے تھے, تو اب یہ سارا کا سارا اے ٹی ایم مشین لے کے سارا اس سے کھینچا جا رہا ہے پیسہ عوام سے, اور اس کو پھر جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اس سے. مجھے ذرا اس میں یہ بتا دیں کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر کے آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا تعین کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا, تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں, جو آپ نے وہ تمہید باندھی ہے کہ کھینچا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ وہی ہیں جو جنگ سے پہلے تھے, اور بیچ میں اور آپ یہ عام لوگوں کو یہ چیز سمجھا لیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ, جواب دینے دیں, ناٹ جسٹیفائبل.
ٹھیک ہے چلیں دیکھیں آپ اپنی اگر لائن بول دیں گے اور میں اس کا جواب نہیں دوں گا, اس کے بیچ میں انٹرپٹ کریں گے, تو سر پھر وہ ڈبیٹ کیسے ہوگی؟ مجھے ایک انفارم ڈسکشن کیسے ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو تمید باندھی ہے نا کہ جی جو ہے وہ سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے سر. جو قیمتیں نیچے آئی تھی نا لیٹسٹ 75 روپے, جو لاسٹ 74 روپے پاس آن کیے گئے تھے, وہ ایکچولی 60 روپے بنتے تھے, اور 15 روپے 14-15 روپے ٹیکس لیوی کو کم کر کے. اس وقت لیوی کتنی ہے؟ لیوی ایک پہ 80 روپے, ایک پہ 76 ہے آئی تھنک پیٹرول پہ. تو 80 روپے ابھی بھی پوری نہیں ہے. اور یہ کیوں ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر لیوی تو وہی ہے نا جو پہلے تھی, اور بعد میں ہم نے ستی صاحب میں آپ کو بتاؤں, جو شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اس وقت, آپ نے باہر جا کے دیکھے یہاں پر تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے جو کینز لے کر چلے گئے ہیں, وہاں پر جیری کینز میں بھر رہے ہیں. سر ایل پی جی کا جو آپ تذکرہ کر رہے تھے نا, میں آپ کو بتاؤں آپ کی قیمت آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی 241 روپے. عام مارکیٹ میں عام آدمی سے جا کے پوچھے 500 روپے کی گیس نہیں مل رہی, تو آپ اس طریقے سے لوگوں کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. اور سن لیں جی سر, وہ تھاڑی اوگرا مامے نے جڑے بیٹھے جی سر ارباں روپے کی لوٹ مار اتنے ہوئی, انہوں چھڈو اجے. یہ مجھے خرم شاہ صاحب بتا دیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ امپورٹ جو تھی وہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے انہوں نے ڈکٹیٹ کرنی ہے ایل پی جی کی پرائس. انہوں نے کیا کیا ہے, جو 241 رکھ دی ہے اس میں امپورٹ کو ڈال دیا, باہر سے کوئی مال دے نہیں رہا, مارکیٹ یہاں ڈرائی ہو گئی ہے. وہ جو ان کے ایجنٹس ہیں سوئی گیس, پی ایس او, فلاں 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 جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہ ان کو چٹھیاں لکھتے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مال مل نہیں رہا, تو مہربانی کر کے امپورٹ کو اس سے نکالو. خرم شہزاد صاحب یہاں ہمیں مجھے یہ بتا دیں آپ, وی آر آل ایئر ٹو ہیئر ٹو یور پوائنٹ آف ویو. آپ بالکل مائنڈ نہ کریں, مجھے 1 2 3 کر کے بتا دیں کہ اس گورنمنٹ نے پرو پیپل پرو پور کتنے اقدامات کیے ہیں جو عوام ایکنالج کریں. نمبر 2, اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے آیا لاہور میں, گجرانوالے میں, سیالکوٹ میں, کراچی میں مجھے کوئی انڈسٹریلسٹ ایسا دکھا دیں جو انڈسٹری بند کر کے نہیں بھاگ رہا. تو آپ لوگ کر کی رہے ہو تسی, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ عوام دشمن آپ امیج بنا رہے ہیں اپنا. ہم چاہتے ہیں کہ یو شوڈ لک لائک اے پرو پیپل گورنمنٹ وچ از ناٹ ہیپننگ. آئی ایم سوری. اچھا سر میں جواب دے دوں اب. ہاں تو کس واسطے کیا ہے جی, آپ نے کہا کہ کیا کیا ہے. سر دیکھیں, جو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے شروع میں ایک قیمت پاس آن کی, اس کے بعد 3 ہفتے تک قیمت نہیں پاس آن کی. اس کے درمیان میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر اپنے خرچوں کو کم کیا, جس میں 100 بلین روپیہ پی ایس ڈی پی سے کاٹا. اس کے علاوہ 29 ارب آلریڈی بجٹ میں تھا, وہاں سے جو ہے وہ پورا کیا نان ایاری. اس کے علاوہ جو ہے 129 ارب یہ تھا, پھر اپنے کیا, گاڑیوں کو گراؤنڈ کیا. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے ساتھ مل کے ایک اور پلان کیا جس میں صوبوں نے کنٹریبیوٹ کیا. عوام کے لیے جیسا پوچھ رہے ہیں جنرلی کہ عوام کے لیے آپ کے پرو پیپل جنرلی کیوں بات کرتے ہیں, اسپیسیفک پہ بات کرتے ہیں نا, جنرلی کیا اسپیسیفک پہ بات کرتے ہیں. سر مجھے بول دینے دیں نا. دیکھیں آپ سارے مل کے اگر آپ اپنے اپنے سوال کر لیں گے اور مجھے جواب نہیں دینے دیں گے تو سر پھر وہ انفارم چیزیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے ساتھ مل کے بھی پلان کیا, اور جہاں پہ جتنا کر سکتے تھے بائکرز کے ساتھ, ٹرانسپورٹ کے ساتھ, ایگریکلچر فارمر کے ساتھ, اور جو ہے ریلویز کے تھرو یہ کیا نا سر. اس کے بعد دیکھیں ایک کرائسس مینج ہوا اور الحمدللہ ہم سے باہر آئے.